بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا فریب۔ شیطان نے جب معلوم کیا کہ روضہ رضوان یا باغ جنت یا بہشت میں حضرت آدم و حوا داخل ہو گئے ہیں اور ان دونوں کو مل گئی ہے اور ان دونوں کو وہاں کا مالک بنا دیا گیا ہے اور اب وہ جنت میں انتہا درجے عیش و عشرت کر رہے ہیں، فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح ممکن ہو آدم و حوا کو جنت سے نکلوائے، مگر ساتھ ہی اس کے دریائے فکر میں ڈوبا کہ کیا تدبیر کروں جس سے آدم و حوا جنت سے نکل سکیں، اور چونکہ جنت میں داخل ہونے کی اس لعین کو ممانعت ہو چکی تھی اس لیے اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ ہر چند تدابیر سوچتا ہے مگر کوئی کام کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر کار معلوم ہوا کہ آدم و حوا جنت کی تمام نعمتیں بحکم الہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک پھل یا ایک میوہ کھانے کی انہیں یہاں تک ممانعت ہے کہ اے آدم و حوا، گیہوں کا دانہ کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا، نہیں تو ظالم ہو جاؤ گے۔ بس یہ معلوم ہوتے ہی لعین نے مارے خوشی کے بغلیں بجائیں اور اپنے دل میں کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا اور اب میں آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے زمین سے پرواز کی اور اڑا اور چپکے سے جا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور ایک عرصہ دراز تک یہ لعین خاموشی سے اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ اندرون جنت کسی طرح داخل ہو سکوں کہ رضوان جنت کا زبردست پیرا لگا ہوا ہے اور وہ قطعاً مجھے نکال باہر کرے گا اور وہ ہرگز جنت میں نہیں جانے دے گا، اس لیے موقع کا منتظر خاموش بیٹھا ہے۔ اتفاق سے نہیں بلکہ نامعلوم کس نے جنت کے ایک طاؤس کے دل میں ڈالی کہ وہ یکایک جنت چھوڑ کر جنت کے دروازے پر آیا۔ شیطان اس طاؤس کو دیکھتے ہی باغ ہو گیا اور نہایت عاجزی کر کے اس طاؤس یا مور سے کہا کہ اے حسین و خوبصورت، تو کون ہے؟ مور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں جنت کا ایک مور ہوں، مگر اے خائف دل شکستہ، یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس قدر ڈرتے ہوئے میرا نام دریافت کر رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں یعنی کروبیوں میں سے ایک خائف اور ڈرنے والا فرشتہ ہوں، اور میں ان میں سے ہوں کہ ہر وقت خوف خدا جن کی غذا ہے۔ مور نے کہا اچھا، پھر یہاں آنے سے تمہارا مدعا کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا یہاں آنے سے یہ مطلب ہے کہ میں ان نعمتوں کو ایک نظر دیکھ کر اپنا دل خوش کروں جو خدا تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اور اس سے نہ صرف میرا دل خوش ہوگا بلکہ میری اطاعت و عبادت میں اور ترقی ہوگی، نیز خدا کا خوف اور اس کی طرف سے امید میرے دل میں جوش زن ہوگی۔ شیطان نے کہا کہ اے مور، اگر تو اس کام میں میری مدد کرے گا تو یہ سمجھ لے کہ میں بھی مقربین فرشتوں میں سے ہوں، اور میں کسی نہ کسی وقت تیری ایسی امداد کروں گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں 14 طبق ہیں، بالکل یقین کے ساتھ سچ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ان گہرے فکروں سے مور کے دل میں اس کی دقت ہوئی اور اس نے کہا کہ اے مقرب فرشتے، مجھ میں اتنی طاقت و قدرت نہیں کہ میں تمہیں اندرون جنت لے جا سکوں، مگر ہاں میرا ایک رفیق ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، غالباً وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ شیطان نے بہت کچھ اس کا احسان مانا اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہاں مجھے ایک نظر وہاں کی نعمتیں دیکھنی ہے، خواہ تم لے جاؤ یا اور کوئی تمہارا دوست آ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور مجھے تم یا تمہارا کوئی دوست اگر ایک مرتبہ جنت میں لے جائے گا تو میں تمہیں 3 کلمے ایسے سکھاؤں گا جس سے تمہیں خدا تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل ہوگا۔ چنانچہ ابلیس لعین کی یہ تقریر مور کے دل میں اثر کر گئی اور وہ اسی وقت اندرون جنت داخل ہوا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مور ایک سانپ کو اپنے ساتھ لے چلا آیا۔ سانپ 3 کلمے سیکھنے کے شوق میں گویا ایک مقرب فرشتہ
کا خیر مقدم کرنے کے لیے بڑے شوق سے آیا اور آ کر شیطان سے ملاقات کی۔ شیطان نے اس کے ساتھ بھی وہی فریب و مکر کی باتیں کی جو مور سے کی تھی۔ آخر سانپ پر بھی اس کا افسوس چل گیا اور وہ غریب بولا کہ اے مقرب فرشتے، کیوں کر اور کس طرح تمہیں میں جنت میں لے جاؤں کہ رضوان اور بے انتہا خازنان جنت کے دروازے پر معمور ہیں۔ شیطان نے کہا میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنا منہ کھولو، میں اس میں سما جاؤں اور تمہارے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا۔ سانپ نے منظور کیا اور اسی وقت اپنا منہ کھول دیا جس میں شیطان سما گیا۔